فرقہ پرستی کا خاتمہ کیوں کر ممکن ہے؟ بر صغیر پاک و ہند میں جب یہ برطانوی استعمار آیا ہے اس نے اسلامک ایجوکیشن اور سیکولر ایجوکیشن کو سیپریٹ کر دیا. ایک بہت بڑی سازش تھی. تو اسکول کالج یونیورسٹیاں الگ ہو گئیں, تمام ماڈرن سائنسز سوشل سائنسز نیچرل ہیومر اس میں چلی گئیں, اور جب تمام جدید علوم سے اسلامی علوم جدا کر دیے گئے تو یہ مدرسے رہ گئے. یہ بات نوٹ فرما لیں کہ شاید میں نے ذکر پچھلی بار کیا تھا یا نہیں کہ پوری اسلامک ہسٹری میں ایجوکیشن کے دو الگ چینلز نہیں تھے. مدارس اور یونیورسٹیاں اور کالج الگ نہیں تھے. پوری اسلام کی 1100 سال پہلی تاریخ میں ایک انسٹیٹیوشن ہوتا تھا, اس میں قرآن اور حدیث اور فقہ اور علوم عربیہ کی درسیہ کی بھی تعلیم, اور تصوف اور روحانیت کی کلام کی اسی میں سائنس, اسی میں طب, اسی میں میتھمیٹکس, اسی میں جیومیٹری, اسی میں ساری پولیٹیکل سائنس A to Z تمام اسپریچول سیکولر ایجوکیشن اکٹھی ہوتی تھی. نتیجہ اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ جو عالم جو اسکالر پیدا ہوتے تھے اوپر پھر اسپیشلائزیشن آ جاتی تھی. سرٹن لیول تک سارے ایجوکیشن کمپلیٹ لے لیتے, پھر جس طرح ذوق ہوتا وہ اسپیشلائز کر جاتا. کوئی ابو علی سینا بن جاتا, کوئی رازی بن جاتا, کوئی فارابی بنتا, کوئی ابن الحسن بنتا. لہٰذا فرقہ واریت کا امکان نہیں رہتا تھا. علمی اختلافات کے باوجود فرقہ واریت کا اس لیے نہیں رہتا تھا کہ وہ ایک پورے کے پورے دین کو اسٹڈی کر لیتے تھے اور دین سوسائٹی میں انفورس ہوتا تھا. برطانوی سامراج نے بڑی سازشیں دو کی. ایک تو اس کو سیپریٹ کر کے دو اینٹیٹیز میں ڈیوائیڈ کر دیا. اب مدارس میں صرف مولوی بننا شروع ہو گئے, اسکولوں میں مولویوں کی زبان میں باؤ بننے شروع ہو گئے. نتیجہ کیا ہوا کہ اب اسکول کالج یونیورسٹی کے پورے چینل میں دین کی تعلیم سوائے اس اسلامیات کے تھوڑی سی قاعدوں کے کورس کے جو آپ کو ہمارے پڑھائے جاتے ہیں اس کے سوا دین کی کسی کو خبر نہیں. اور وہ ایک سطح سے آگے غسل وضو طہارت اور نماز روزے ارکان سے آگے دین اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھانا بھی نہیں چاہتے. بالکل اتنا ہی رہے, صرف غسل وضو کا ہی دین رہے. اور مدارس میں جب ساری ماڈرن سائنسز نکل گئیں نصاب میں سے تو وہاں صرف عبادت, نکاح, طلاق اور مسائل کے سوا اور عقائد کے سوا کوئی چیز پڑھانے کی نہ رہی. وہاں وہ فقہ پڑھتے ہیں تو اس میں عبادات, اطاعت, معاملات اور نکاح طلاق کے مسائل اور وراثت سے آگے اتنا زیادہ ڈیپتھ نہیں جاتی ان کی. عقائد جب پڑھتے ہیں تو اس میں الگ الگ. پھر مدارس سیپریٹ ہو گئے. مدارس وہاں اپنے پوائنٹ آف ویو سے. تو جب ایک مدرسے سے پیدا ہونے والے مولوی کو فقہ کے باب میں سوائے نکاح طلاق یا اس جیسے مختصر سے معاملات کے اور کچھ ڈسکس پڑھنے کرنے کو بھی نہیں ملے گا تو اس کی سوچ لا محالہ تنگ ہوتی چلی جائے گی. حاضر ناظر ہے یا نہیں, میلاد کریں یا نہ کریں, یہ حرام ہے یہ حلال ہے, ہاتھ چھوڑیں یا باندھیں, رفع یدین کریں نہ کریں, یہ کافر ہیں یہ مشرک, تو وہ انہی میں جنگ نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ اس کے پاس اور میدان ہی کوئی نہیں علم کی جولانیاں اور جولانی طبع آزمانے کو. اگر وہ سیاسی علوم اس کے پاس ہوتے, اکنامک کے علوم ڈیولپمنٹ اس کے پاس ہوتی, کلچر کی ڈیولپمنٹ ہوتی, وہ طب پڑھ رہا ہوتا, وہ سائنس پڑھتا, وہ میڈیکل پڑھتا, وہ اکنامکس پڑھتا, وہ فزکس پڑھتا, ایسٹرو فزکس پڑھتا, اسٹرانومی پڑھتا, تو اس کا ایک آئی کیو اور اس کا جو کنسیپٹ ہے وہ بڑا وسیع ہو جاتا, تو پھر وہ خود بخود اس میں سے نکل جاتا. تو میں سمجھتا ہوں تمام ایفرٹس کے باوجود, یہ میرا نچوڑ ہے میرے مشاہدے کا, دو چیزوں کے بغیر اتحاد امت کا نہیں ہو سکتا جب تک ہم سسٹم آف ایجوکیشن چینج نہیں کریں گے. یہ مدرسے جو ہیں جب تک یہ تعلیم کے بڑے اونچے سطح کے مدارس نہیں بنتے اور جو سیکولر ایجوکیشن کو اور ان کو ملا کے قریب نہیں لاتے جب تک, تاکہ دوئی ختم نہیں ہوتی, تاکہ انہیں دین سمجھنے کا موقع ملے اور دینی لوگوں کو دنیا سمجھنے کا موقع ملے. ایک یہ ضروری ہے, اور دوسرا سوشلائزیشن کا پروسیس. یہ دو میں نچوڑ عرض کر دیا. مدارس میں ایک دوسرے کو اس طرح سمجھتے ہیں یہ مختلف مکاتب فقہ کے لوگ جیسے کوئی ہندو اور سکھ اور یہودی اور عیسائی ہیں, بلکہ ان کے اندر ان مذہبی جماعتوں اور طبقات میں اندر اوپر اتحاد کے نعرے لگانے والے. میں نے تو 4 سال پولیٹیکل لائف میں بھی انٹر ہو کے وہ ایکسپیرینس کیے ہیں جو پوری زندگی میں نہ تھے اور نہ کبھی ہونے تھے, اور میں اس نچوڑ پر پہنچا ہوں. لوگ کہتے ہیں نا مذہبی دینی جماعتیں متحد ہوں, تو میں آپ کو پچھلے الحمرہ میں نے برملا کہا, میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں اور میں اللہ کو گواہ بنا کے آپ کو سچائی پر مبنی نچوڑ بتا رہا ہوں کہ ان کے اندر قدورتوں اور اختلافات کی انتہا یہ ہے کہ اگر یہ آپس میں الیکشن پر کھڑے ہوں اور مقابلے میں ہندو اور سکھ کھڑا ہو تو یہ اندر سے ہندو اور سکھ کو ووٹ دیں گے, ایک دوسرے کو نہیں دیں گے. اتنی نفرتیں اور قدورتیں ان کے اندر ہیں. اوپر منافقانہ اتحاد کی باتیں ہوتی, چونکہ اتنا دور ایک دوسرے سے یہ ان کو کر دیا گیا ہوتا ہے. 10 سال پڑھتے ہیں اور ہر روز مدرسہ میں ان کے استاد انہیں فرقہ واریت کے سوا کچھ نہیں سکھاتے.
اتحاد کہاں سے آئے؟ دوسرا میں نے عرض کیا نظام تعلیم کی تبدیلی، اور یہ حکومتی سطح پر ہو سکتا ہے، عام کوئی نہیں کر سکتا، کہ حکومتوں کا انوالومنٹ ختم کرایا جائے۔ باہر پوری دنیا میں جتنے اسلامک سینٹر بنتے ہیں، جو پیسے دیتے ہیں وہ اپنا امام بیچتے ہیں، اور امام اسلام کم اور اپنا فرقہ زیادہ پڑھاتا ہے وہاں۔ اور تیسرا سوشلائزیشن، مدارس کے لوگوں کا آپس میں ایکسچینج ہو، اساتذہ اور علماء اور طلباء ایک دوسرے کے مدارس میں جائیں اور کلاسیں اٹینڈ کریں۔ سوشلائزیشن کا پروسیس، مل بیٹھنے سے غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں، کدورتیں کم ہوتی ہیں اور قربت پیدا ہوتی ہے طبیعتوں میں۔ یہ مذہبی حلقوں میں سوشلائزیشن سب سے کم ہے، ملتے ہی نہیں آپس میں، مل بیٹھتے ہی نہیں، ایک دوسرے کو سنیں تو بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں کہ یہ ان کے عقائد ہیں، ان کے تو ہم تو یہ سمجھتے تھے، وہ یہ کہتے ہیں، تو اس طرح قربت پیدا ہوتی ہے۔ تو تین بیسک چیزیں ہیں، اگر ان پر ایفرٹ ہو تو سمجھتا ہوں کہ کچھ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔